باب الوصایا، یہ باب وصایا کے متعلق مشکات شریف کا آخری صحابہ کے آخری قسط ہے۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب آگے وصیت کے متعلق مسائل ذکر کریں گے۔ میراث کے بعد اب وصیت نا دین وغیرہ ادا کر کے اور حصے وغیرہ پھر آگے وصیت ہیں۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما حق امرئ مسلم، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لوشین اس کے پاس کچھ یوسی پی پہلے اس میں تو وصیت کر لے، نہ وصیت کر لے، وصیت اپنے پاس لکھ لے کہ ابھی تو لیلتین کہ 2 رات اس پر گزر جائے۔ 2 راتیں گزرنے کے مطلب نہیں، بس کسی بھی طرح سے ہونا اس بات کو اپنے پاس لکھ دی، وصیت وغیرہ جو کچھ ہونا وہ اپنے پاس رکھ دے۔ الا وصیت مکتوبۃ عند، اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ متفق علیہ۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال مرضت عام الفتح مرضا اشفیت علی الموت، کہ فتح مکی کے سال مجھے اسی بیماری لگے کہ موت کی قریب ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا۔ فاتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، پیغمبر سے میری عیادت کے لیے آئے، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا ولیس یرثنی الا ابنتی، میرا بہت سارا مال رہ گیا ہے سوائے اپنی بیٹی کے اور کوئی میرا نہیں ہے۔ افاوصی بمالی کلہ، کیا پھر اپنے میں سارے مال کی وصیت کر دوں؟ قال لا، کہا نہیں۔ قلت، میں نے کہا پس ثلثی مالی 2/3، قال فرمایا لا نہیں۔ قلت، میں نے کہا پس شطر نصف، قال لا۔ قلت، میں نے کہا پس ثلث 3 کر لوں، تہائی حصہ؟ قال فرمایا ہاں الثلث، تہائی حصے کی وصیت کر لو، کیونکہ وہ ثلث کثیر، بس تیسرا حصہ بہت ہے نا، کیونکہ انک ان تذر ورثتک غنیا، اگر آپ اپنے وارثوں کے اس طور پر چھوڑ دیں کہ وہ کسی سے بے نیاز رہے، مستغنی رہے، خیر من ان تذرہم عالۃ، اس سے بہتر ہے کہ مفلس فقیر وغیرہ چھوڑ کے یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ پھر آگے فرمائے کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقُوا نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، کہ آپ جو کچھ بھی خرچ کرے رضائے خدا کے لیے، الا اجرت بها، اس کا آپ کو اجر دیا جاتا ہے، حتی اللقمة ترفع الى امرأتک، کہ اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھ دے، مانا کچھ بھی دے، اس میں بھی آپ کو ثواب دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ قال عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریض فقال اوصیت، کیا اپنی وصیت کی ہے سعد؟ قلت، میں نے کہا نعم ہاں۔ قال بکم، کتنی کی ہے؟ قلت، میں نے کہا بمالی کل فی سبیل اللہ، میں نے کہا کہ پورا مال اللہ کے راستے میں دوں گا۔ قال فرمایا فما ترکت لولدک، بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ قلت، میں نے کہا ہم اغنیا بخیر، تو کیا ہے غنی ہونے کے پاس مال ہیں، بخیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی مال، اور انسان تو مال کا کیا ہے، بہت ہی محبت کرنے والا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ فقال فرمائے اوصِ بالعشر، 10ویں حصے کی کیا کرو، وصیت کرو۔ فما زلت اناقص، میں کم کرواتا رہا، حتی قال کا کیا اوصِ بالثلث، نہیں بس تیسرے حصے کی کرو، کافی ہیں، والثلث کثیر، تہائی حصہ بہت ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبۃ یوم حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے سال فرمائے کہ ان لقد آتی کل ذی حق حقا، اللہ نے ہر شخص کو بس کیا بنایا ہے، حقدار کے طور پر بتایا ہے۔ آج کے بعد وارث کو جو ہے نا وصیت نہیں ملے گی، فلا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے وصیت جاری نہیں ہوگی۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ وزاد الترمذی الولد للفراش، کہ بچہ اسی کا شمار ہوگا جو صاحب فراش ہونا، جو خاوند ہو۔ وللعاہر الحجر، اگر کسی نے غلط کام کر کے کوئی بچہ پیدا ہو جائے نا، اس کو نہیں دیا جائے گا بلکہ خاوند کو ملے گا۔ وحساب علی اللہ، آگے حساب اللہ پر۔ ویروی عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وصیۃ لوارث الا یشاء الورثۃ، اگر ورثہ چاہ دے، مانا کسی اور طریقے سے دینا چاہے۔ منقطع هذا لفظ المسابیح، وفي روایت الدارقطنی قال لا تجوز وصیۃ لوارث الا یشاء الورثۃ، اگر شرکا چاہے تو الگ بات ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنہ، بعض اوقات کوئی شخص، کوئی خاتون 60 سال تک اعمال عبادت وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ثم يحضرهم الموت، جب موت کا وقت آ جاتے، فیضاران فی الوصیہ، تو وصیت میں ضرر دینا چاہتے ہیں، فتجلبهم النار، اس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہیں۔ ثم قرأ ابو ہریرہ من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، پھر ابو ہریرہ صاحب نے یہ آیت پڑھ لینا کہ من بعد وصیت یوصی بها او دین،
کہ پہلے دین ادا کیا جائے گا نا، اس کے بعد وصیت جاری کی جائے گی، لیکن وہ وصیت ایسی نہ ہو کہ زاول پوروس کو یا جو کیا ہے دوسرے لوگ ہے رشتہ دار ہے یا ان کے عصابہ ہے ان کو ضرر دینے کے لیے نہ ہو۔ إلى قول تعالى وذلك الفوز العظيم رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه۔ الفصل الثالث عن جابر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات على وصیت مات على سبیل، جو وصیت کر کے وفات ہو جائے تو سمجھ لے صحیح راستے پر رہے، وسنت ومات على تقن وشہادت، گویا کہ تقوی پر مرا اور شہادت پر، ومات مغفور اللہ، اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی، رواہ ابن ماجہ۔ وعن عمرو بن شیبہ نبی عن جدی ان العاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه 100 رقبہ، کہ عاص بن وائل نے یہ وصیت کی تھی نا کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائے۔ تو فاعتق ابنہ ہشام، تو اس کے جو بیٹے تھے نا ہشام، جو قدیم الاسلام شخص سے حبشی کی طرف بھی اس نے ہجرت کی تھی، تو اس نے اس کی طرف سے کتنی آزاد کی تھی، کتنے غلام آزاد کی تھی، 50 رقبۃ۔ فاراد ابنہ عمر ان يعتق عنہ 50 الباقیہ، تو عمر جو اس کا بیٹا تو اس نے مزید چاہا کہ میں بھی 50 باقیہ جو کیا ہے غلام آزاد کرنے ہیں نا وہ میں آزاد کروں۔ یہ جو عمر تھا نا اس نے 5ویں ہجری میں اسلام لایا تھا، کوئی کہتے کہ نہیں 8ویں میں۔ فقال، اس نے کہا کہ پہلے چلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھتا ہوں، حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کے لیے آیا، فقال کہا یا رسول اللہ ان ابی اوصى، میرے ابا جان نے وصیت کی کہ یعتق عنہ 100 رقبہ، اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کی جائے، وإن ہشام، میرے جو بھائی ہے نا ہشام، اعتق عنہ 50، اس نے 50 تو آزاد کیے ہیں، وبقیت علیہ 50 رقبہ، باقیہ 50 باقی ہیں، افاعتق عنہ، کیا میں اس کی طرف سے آزاد کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہ لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ، کہ اگر وہ کیا ہوتے مسلمان ہوتے نا تو تم اس کی طرف سے کیا کرتے، غلام بھی آزاد کرتے، صدقہ بھی کرتے، اس کی طرف سے حج وغیرہ بھی کرتے نا۔ تو مطلب یہ ہے نا کہ صدقہ وغیرہ اور اسی چیزیں آزاد کرنا اس سے کافر کو فائدہ نہیں ہوتا نا، عباداتی مالیہ بدنیہ وغیرہ ان سے جو فائدہ ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے؟ مسلمان کو ہوتا ہے۔ بلغ ذلک رواہ ابو داود۔ کہ اس سے اسلام نہیں لایا ہے نا، اس نے جب اسلام نہیں لایا تو لہٰذا اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب پہنچنے کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے اسلام اولین شرط ہے۔ تو جو غلام آپ کے بھائی نے آزاد کیے ہے یا تم آزاد کرو گے نا، اس کا ثواب تمہیں ملے گا، ثواب معتق کو ملتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ، جو آدمی اپنے وارث کی میراث کاٹ دے، قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، اللہ اس کی میراث کو بھی جنت سے کاٹ دے گا، رواہ ابن ماجہ۔ کیا مطلب ہے کہ سارے مال کی وصیت کر دے یا اسی طرح سے کسی کو محروم کر دے یا کسی کو زیادہ دینا، تو اس وجہ سے وہ جہنم کی طرف جائے گا آدمی، کیونکہ اس نے ایک حق العبد کو ضائع کیا ہے۔ حق اللہ تو معاف ہو جاتے نا، لیکن حق العبد معاف نہیں ہوتے، رواہ ابن ماجہ وروى البیہقی فی شعب الایمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔